چلیے سیدھا اس تجزیے میں چلتے ہیں اور اس آنے والی مون وار یعنی چاند پر ہونے والی ممکنہ جنگ کی پیچیدہ جیو پالیٹکس کو ڈی کوڈ کرتے ہیں۔ آخر خلا کا آخری مالک کون ہوگا؟ یہ موضوع واقعی حیران کن ہے اور ہمارے مستقبل کے لیے انتہائی اہم بھی۔ صدیوں سے انسانیت نے چاند کو ایک رومانی علامت یا رات کے آسمان میں چمکتی ہوئی کسی جل پری کے طور پر ہی دیکھا ہے۔ زمین سے اس کی خوبصورتی پر کتنی ہی نظمیں لکھی گئی ہیں، لیکن جو سورس مٹیریل ہم اینالائز کر رہے ہیں وہ اس خوبصورت تصور کو بالکل پلٹ کر رکھ دیتا ہے۔ اس میں واضح کیا گیا ہے کہ آج کی عالمی طاقتیں اب چاند کو کسی قصے کہانی کا حصہ نہیں بلکہ ایک لفظی وسائل کے میدان جنگ کے طور پر دیکھ رہی ہیں۔ یعنی یہ آسمانی جسم اب صرف دیکھنے کے لیے نہیں رہا بلکہ قبضے کے لیے تیار ہے۔ پہلا حصہ دی نیو مون وار، خلا میں شروع ہونے والا نیا مقابلہ۔ اب نظریے میں آنے والی یہ عظیم تبدیلی امریکہ اور چین جیسی عالمی طاقتوں کے درمیان ایک نہایت دلچسپ اور ممکنہ طور پر خطرناک خلائی پہلو سامنے لاتی ہے۔ زمین سے ٹھیک 3,84,000 کلومیٹر دور، سوچیے ذرا، 384,000 کلومیٹرز کے فاصلے پر ایک انتہائی گہرا سوال اٹھتا ہے۔ کیا یہی وہ ٹھیک فاصلہ ہے جہاں اگلی عالمی جنگ لڑی جائے گی؟ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں کے قوانین زمین سے بالکل مختلف ہیں۔ دوسرا حصہ، تاریخی لکیریں اور نقشے۔ مستقبل کے اس خلائی تصادم کو بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا ماضی میں جانا ہوگا۔ ان تاریخی لکیروں پر غور کرنا ہوگا جو بغیر کسی گہرے سوچا بچار کے کھینچی گئی تھیں۔ یہ ٹائم لائن انسانی رویے کے ایک بہت ہی واضح پیٹرن کو دکھاتی ہے۔ دیکھیے، یہ شروع ہوتی ہے 1947 میں سر سرل ریڈکلف کی کھینچی گئی اس ریڈکلف لائن سے جس نے ایک بند کمرے میں بیٹھ کر لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر دیا تھا۔ پھر ہم آتے ہیں 1967 کے آؤٹر سپیس ٹریٹی تک اور آخر میں آج کی اس ماڈرن لونر رش تک۔ یہ سب صاف ظاہر کرتا ہے کہ انسان کو بار بار سرحدیں مقرر کرنے کی عادت سی ہو گئی ہے، چاہے وہ زمین پر ہو یا ستاروں میں۔ تیسرا حصہ، بلو گولڈ کی تلاش۔ آخر دوڑ کس چیز کی ہے؟ تو آخر بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ تمام ممالک اور بڑے بڑے کارپوریٹ ادارے چاند کی سطح پر کس چیز پر قبضہ کرنے کے لیے اتنی تیزی سے بھاگ رہے ہیں۔ اس پوری دوڑ کا جو آخری نام ہے وہ ہے ہیلیم 3، جسے عام طور پر بلو گولڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہی وہ بنیادی محرک ہے جو اسپیس ایکسپلوریشن کے مقصد کو پوری طرح بدل رہا ہے۔ اب نگاہیں صرف اپنا جھنڈا گاڑنے اور فخر محسوس کرنے پر نہیں ہیں بلکہ سیدھا وسائل کو نکالنے اور منافع کمانے پر مرکوز ہیں۔ یہاں ایک انتہائی دلچسپ موازنہ سامنے آتا ہے۔ سورس ٹیکسٹ میں ایک طرف زمین کے ان 95% نادریافت شدہ سمندروں کا ذکر ہے جن پر اس وقت قیمتی دھاتوں جیسے سونے اور چاندی کے لیے نظریں جمائے بیٹھی ہیں، اور دوسری طرف خلا کے وسیع اندیکھے راز ہیں جنہیں ہیلیم 3 کے وسائل کے لیے ایکسپلائٹ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی وسائل کی تلاش کا سفر ہے جو سمندر کی گہرائیوں سے نکل کر اب آسمان کی وسعتوں تک پہنچ چکا ہے۔ چوتھا حصہ، قانونی خلا۔ خلا میں قانون کس کا چلے گا؟ ہیلیم 3 حاصل کرنے کی یہ تیزی سیدھا ہمیں ایک بہت بڑے قانونی اور بیوروکریٹک گرے ایریا کی طرف لے جاتی ہے جہاں اونرشپ اور سوورینٹی کے قوانین مکمل طور پر واضح نہیں ہیں۔ سورس مٹیریل نے ان قانونی خامیوں کا فائدہ اٹھانے والوں کے لیے نہایت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ٹیکسٹ ان کھلاڑیوں کو واضح طور پر لالچی کارپوریشنز اور کرونی کیپٹلسٹ کہتا ہے جنہوں نے اپنے مفاد کے لیے اب گہرے سمندروں سے اپنی نگاہیں ہٹا کر ستاروں پر ٹکا لی ہیں۔ اور تجزیہ یہاں رکتا نہیں ہے، اس میں مزید دعویٰ کیا گیا ہے کہ خلا میں بھی ایک چندہ دھندہ ماڈل کا نفاذ دیکھا جا رہا ہے۔ ٹیکس نہایت غیر جانبدارانہ طور پر چاند پر ممکنہ وسائل کی لوٹ مار اور زمین پر موجود مائننگ مافیا کے درمیان ایک اہم مماثلت قائم کرتا ہے۔ یہ وہی مافیا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اراولی ہلز جیسے پورے کے پورے پہاڑ ہی منافع کے لیے غائب کر دیتے ہیں۔ یہ زمینی مثالیں واقعی خطرے کی گھنٹی ہیں۔ سورس ایک بڑا خوفناک منظر کشی کرتا ہے کہ کس طرح سیاستدان اراوالی کے جنگلات اور گہرے سمندروں میں کارپوریٹ فائدے کے لیے قوانین اور تعریفوں کو ہی تبدیل کر دیتے ہیں۔ دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ جو سیاسی دباؤ اور کارپوریٹ فنڈنگ زمین پر ماحولیات کو تباہ کر رہے ہیں، بالکل وہی طریقہ کار اب چاند پر بھی لاگو کیا جا سکتا ہے۔ پانچواں حصہ، ایک مشترکہ ورثہ، انسانیت کا آخری حق۔
خیر، اگر ہم تھوڑا پیچھے جا کر تاریخی قانونی ڈھانچے کو دیکھیں تو 1967 کے آؤٹر اسپیس ٹریٹی نے واضح طور پر یہ بات طے کی تھی کہ کوئی بھی ملک چاند کا مالک نہیں ہو سکتا۔ اس معاہدے نے چاند کو کسی کی نجی پراپرٹی کے بجائے بلا شبہ تمام انسانیت کے لیے ایک مشترکہ ورثہ یعنی کامن ہیریٹیج قرار دیا تھا تاکہ یہ سب کے لیے محفوظ رہے۔ جو آخر میں ہمیں اس تجزیے کے سب سے اہم اور گہرے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے، جو سیدھا سورس ٹیکسٹ سے اٹھایا گیا ہے۔ اگر انسانیت زمین پر صرف ایک 700 کلومیٹر لمبی پہاڑی دیوار کو کارپوریٹ مفاد اور تباہی سے نہیں بچا سکتی، تو ستاروں اور اس خلائی مشترکہ ورثے کو بچانے کی آخر کیا امید باقی رہ جاتی ہے؟ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے اور اس موضوع کو مزید گہرائی سے سمجھنے کی طلب پیدا کرتی ہے۔